سورۃ الاعراف مکیۃ، سورہ اعراف مکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، اور اس سورہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ باتیں ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ہم اس پوری سورہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اس پوری سورہ پر نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے مضامین زیادہ تر آخرت اور نبوت رسالت سے متعلق ہیں۔ چنانچہ سورہ کے شروع سے لے کر چھٹے رکوع تک تقریباً آخرت کے مضامین کا ذکر ہوا ہے۔ پھر 8ویں رکوع سے 21ویں رکوع تک پچھلے انبیاء علیہ السلام کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات، ان کی جزا اور سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ پوری آیت کا خلاصہ ہے کہ اس سورہ کے شروع میں چھٹے رکوع تک تقریباً آخرت کے مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ پھر 8ویں رکوع سے 21ویں رکوع تک پچھلے انبیاء کے حالات اور ان کی امتوں کے واقعات، ان کی جزا اور سزا اور ان پر آنے والے عذابوں کا تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اب ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کی وضاحت سامنے آ چکی ہے کہ حروف مقطعات کا حقیقی اور یقینی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، اور یہ کہ ان تمام حروف کے مفاہیم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی ہے، یعنی سورہ الاعراف، اور دوسری سورہ الرعد ہے جس کی شروعات الف لام میم را سے ہوتی ہے، اور یہ سورہ پارہ نمبر 13 کے اندر آئی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں 3 حروف مقطعات آ چکے ہیں الف لام میم کی صورت میں۔ تو یہاں پر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن مجید کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں 4 حروف مقطعات آئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی سورہ اعراف ہے، اور دوسری سورہ الرعد ہے جس کی شروعات الف لام میم را سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی شروعات بھی حروف مقطعات سے ہو چکی ہے، جس میں 3 حروف ذکر کیے گئے تھے الف لام میم کی صورت میں۔ لیکن اتنی بات طے ہے کہ اس کا یقینی مفہوم کسی کو معلوم نہیں، اور یہ کہ ان تمام حروف کے مفاہیم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتے ہیں، متشابہات میں سے ہیں۔ بعض مفسرین نے ان کی تعویلیں بھی کی ہیں، لیکن تعویل میں نہ جاتے ہوئے، قرید برید میں نہ جاتے ہوئے بس اسی پر اکتفا کر لینا کافی ہے کہ یہ اس کے مفاہیم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 2 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کی گئی ہے، تو نہیں ہونی چاہیے آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو نہیں ہونی چاہیے
آپ کے دل میں کچھ تنگی اس کی وجہ سے۔ آیت کے اس ٹکڑے کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے، اور جو یہ سورہ ہے یعنی سورہ الاعراف، اس سورہ کا نزول مکی دور کے آخری سالوں میں ہوا ہے۔ مکی جو زندگی ہے اس کے آخری سالوں میں ہوا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جو کوششیں تھیں ان کوششوں کو شروع ہوئے 10-11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے ہر ممکن طریقہ استعمال کر رہے تھے اور ہر طریقہ اختیار کر رہے تھے، مگر آپ کی سالوں کی کوشش کے باوجود، آپ کی سالوں کی محنت کے باوجود صرف چند لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ یہ صورتحال آپ کے لیے بڑی تشویشناک تھی۔ دیکھیے، جو ایک عام آدمی ہوتا ہے، سادہ لوگ انسان، اپنی غلطیوں کو دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دوسرے کے کھاتے میں ڈال کر خود کو صاف بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ عام آدمی کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کو دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں کو بھی دوسرے کے کھاتے میں ڈال کر خود کو صاف بچانے کی فکر میں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک شریف النفس انسان جس کی طبیعت میں شرافت ہوتی ہے، باعزت انسان جو ہوتا ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اس کی کوشش کے باوجود اگر اچھے نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں تو اس میں اس کی طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی۔ وہ اس فکر میں رہتا ہے۔ جو باعزت شریف النفس جس کے اندر شرافت ہوتی ہے، باعزت انسان، وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ اس کی کوشش کے باوجود، ہزارہا کوششوں کے باوجود محنت نتیجہ رنگ نہیں لا رہی ہے تو اس کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی کوتاہی اس کے اندر ہو رہی ہو۔ اس سوچ اور احساس کی وجہ سے وہ اپنے دل پر ہر وقت ایک بوجھ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوشش کے باوجود اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو بشری تقاضے کے تحت آپ کو دل میں بڑی پریشانی محسوس ہوتی تھی۔ اس لیے آپ کی تسلی کے لیے یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ قرآن کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وضاحت پہلے بھی آ چکی ہے، مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہ سورہ کا نزول مکی دور کے آخری سالوں میں ہوا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی کوششوں کو شروع ہوئے 10-11 سال گزر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی محنت زیادہ رنگ نہیں لا رہی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اسی آیت میں ہے لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ تو اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یاد دہانی وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے، یا نصیحت حاصل کرنے والی چیز ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس جملے کے اندر لِتُنذِرَ بِهِ یہ قابل غور ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو باخبر کریں۔ قرآن کے ذریعے سے ڈرانے کا یہ مضمون بھی ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 میں پڑھ چکے ہیں۔ وہاں الفاظ یہ آئے تھے وَأُوحِيَ إِلَيَّ
हादल कुरआन लियुनज़िरकुम बिही वमन बलग, ये सूरह अल-अनआम की आयत 19 में हम पढ़ चुके हैं। और ये कुरान मेरी तरफ इसलिए वही किया गया है ताकि उसके ज़रिए से तुम्हें ख़बरदार करूं और जिसको ये पहुँचे। इसकी तफसीली बहस वहाँ गुजर चुकी है। और यहाँ इस आयत में वज़िक्रा लिलमुमिनीन का इजाफ़ा किया गया है। ये इजाफ़ा वज़िक्रा का इजाफ़ा अहले ईमान के लिए है, यानी ईमान वालों के लिए है, यानी याद दहानी है मोमिनीन के लिए। वज़िक्रा लिलमुमिनीन, याद दहानी है मोमिनीन के लिए, यानी जिन अच्छी फितरत वाले लोगों के अंदर ईमान मौजूद है, उनके सोए हुए ईमान को बेदार करने के लिए ये किताब एक तरह से याद दहानी है। इसको मिसाल के तौर पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें कोई चीज़ भूल गई थी, अचानक उसकी निशानी को देखें, अचानक उसकी निशानी को हमने देखा तो फ़ौरन वो शय याद आ गई। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी मार्फत को हासिल करने के लिए इस कायनात की चीज़ों को भी इंसानों के लिए याद दहानी के लिए बना दिया है। अब देखिए, इशारा इस आयत से इस बात की तरफ है कि आप पर ये किताब नाजिल फरमाई है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी मदद और आपकी हिफाजत का भी इंतज़ाम कर दिया है। इसलिए आपका दिल तंग नहीं होना चाहिए। आपका जो फ़र्ज़ मनसबी है, जो फ़र्ज़ है, सिर्फ दावत और तबलीग है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को पहुँचा देना है। जब आपने ये काम अंजाम दे दिया तो अब आपकी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। लिहाजा आप पर ये ज़िम्मेदारी नहीं रही कि कौन इस्लाम कबूल करता है और कौन इस्लाम कबूल नहीं करता है। लिहाजा बिला वजह आपका दिल तंग नहीं होना चाहिए। तो ये तसल्ली भरे अल्फाज हैं जो आयत करीमा के अंदर बयान किए गए हैं। आगे चलते हैं सूरह अल-आराफ की आयत 3 की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, पैरवी करो उसकी जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की जानिब से। इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, पैरवी करो, इताअत करो उसकी जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की जानिब से। देखिए, गौर करने की बात यह है कि पिछली आयत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो खिताब किया गया था सीग़े वाहिद के ज़रिए किया गया। फला यकुन फी सदरिका, सदरिका काफ जो है वो सीग़े वाहिद यानी एक को मुखातब करने के लिए, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब हैं, तो वाहिद का सीगा इस्तेमाल किया गया। लेकिन यहाँ पर इत्तबिउ जमा का सीगा इस्तेमाल किया गया है और जमा का सीगा लाकर जो खिताब का रुख है वो आम लोगों की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फेर दिया है। अब मतलब ये हुआ कि इस कुरान के ज़रिए से तमाम इंसानों को वही की पैरवी करने का हुक्म दिया जा रहा है, यानी जो वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की शक्ल में नाजिल हो रही है उसकी इत्तिबा करो। तो इसके ज़रिए से तमाम इंसानों को वही इलाही की पैरवी करने का हुक्म दिया जा रहा है। आगे इसी आयत में है, और मत पैरवी करो उसके अलावा दूसरे सरपरस्तों की। औलिया कलीलम मा तज़क्करून, कि मत पैरवी करो उसके अलावा दूसरे सरपरस्तों की। तुम कम ही लोग हो जो नसीहत हासिल करते हो। कलीलम मा तज़क्करून, तुम कम ही लोग हो जो नसीहत हासिल करते हो, यानी अपने रब को छोड़कर दूसरे औलिया, दोस्त या सरपरस्त बनाकर उनकी पैरवी मत करो। ये इस सूरह का मरकज़ी मफ़हूम है। असल दावत जो इस आयत में दी गई है वो यही है कि इंसान को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए जिस हिदायत की ज़रूरत पड़ती है और अपने अखलाक, तहज़ीब, मुआशरत को
صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے انسان کو جن اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے ان سب کے لیے انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کر لینا چاہیے اور صرف اسی کی ہدایت کی پیروی اختیار کرنی چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بھیجی ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رہنمائی کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا بنیادی طور پر یہ غلط طریقہ کار ہے اور جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی شکل میں ہی نکلتا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ انسان کو دنیا میں زندگی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جس ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے اخلاق، تہذیب، معاشرت کو صحیح بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے انسان کو جن اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے ان سب کے لیے انسان کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو اپنا رہنما تسلیم کر لینا چاہیے۔ اب اس کی وجہ سے اس کی زندگی بھی خوشگوار ہو جائے گی اور اخلاق، تہذیب اور معاشرت بھی سنور جائے گی۔ اس کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی رہنمائی کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرنا بنیادی طور پر ایک غلط طریقہ کار ہے جس کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی شکل میں نکلتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں آیت 4 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آن پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، او قائلون یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے۔ دوپہر کے آرام کو کیونکہ قیلولہ کہا جاتا ہے اس لیے ہم نے یہاں پر ترجمہ قیلولہ کا کیا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر آن پڑا ہمارا عذاب جب وہ رات کو سو رہے تھے یا جب دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ کیونکہ اس سورہ کا مضمون التذکیر بایام اللہ ہے، یعنی اللہ کے ایام کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا، اس لیے شروع ہی میں جو گزشتہ قوموں پر عذاب اور ان کی بستیوں کی تباہی کا اسی وجہ سے سورہ کے شروع میں ہی گزشتہ قوموں پر عذاب اور ان کی بستیوں کی تباہی کا ذکر آ گیا اشارے کے طور پر۔ اس آیت میں قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب اور قوم لوط کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 5 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ یہ آیت بڑی ہی اہم ہے۔ تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا بے شک ہم ہی ظالم تھے، یعنی جب ان پر عذاب آ پڑا اور عذاب کے اندر وہ مبتلا ہو گئے تو صرف ان کی زبانوں سے یہی بات نکل رہی تھی انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، یعنی واقعتاً ہمارے رسولوں نے تو ہماری آنکھیں کھولنے کی پوری کوشش کی تھی، ہمارے رسولوں نے ہمیں سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر ہم نے ہی اپنی اپنی جانوں پر زیادتی کی جو ان کی دعوت کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ ہماری ہی اپنی جانوں پر زیادتی تھی کہ ان کی دعوت کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ دیکھیے اس آیت نمبر 5 میں ہماری عبرت کے لیے ان قوموں کی مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو کر انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلیں اور آخر کار اس قدر بگڑ گئیں کہ زمین پر ان کا وجود
ایک لعنت بن کر رہ گیا اور اللہ کے عذاب نے آ کر ان کی گندگی سے دنیا کو پاک کر دیا۔ تو یہ ہمارے لیے ان قوموں کی جو مثالیں ہیں عبرت ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ کی ہدایت سے منحرف ہو گئے تھے، انسانوں اور شیطانوں کی رہنمائی پر چلے اور آخر کار اس قدر بگڑ گئے کہ زمین پر ان کا وجود ایک لعنت بن کر رہ گیا اور اللہ کے عذاب نے آ کر ان کی گندگی سے دنیا کو پاک اور صاف کر دیا۔ اس آیت کے آخری فقرے سے دو باتوں پر تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ جو آیت ذکر کی جا رہی ہے آیت نمبر 5 اور اس کا جو آخری حصہ ہے، اس آیت کے آخری حصے سے دو باتوں کی طرف تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ نمبر ایک یہ کہ معافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بیکار ہے۔ جی ہاں، سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں میں ضائع کر دے اور حق کی دعوت دینے والوں کی آوازوں کو بہرے کانوں سے سنے اور ہوش میں صرف اس وقت آئے جب اللہ کی گرفت ان پر پڑ چکی ہو۔ تو سب سے بڑا مقصد تنبیہ کرنے کا اس آیت کریمہ کے اندر یہ ہے کہ معافی کا وقت گزر جانے کے بعد کسی کا ہوش میں آنا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بے سود ہے۔ سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غفلتوں میں ضائع کر دے، غفلت میں پڑا رہے اور جو لوگ حق کی دعوت دینے والے ہیں ان کی آوازوں کو بہرے کانوں سے سنے، یعنی سنی انسنی کرتا چلا جائے اور ہوش میں اس وقت آئے جب اللہ کی گرفت اس پر پڑ چکی ہو۔ نمبر دوسرے یہ کہ افرادی اور اقوامی زندگیوں میں بھی ایک دو نہیں بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جب کسی کی غلط کاریوں، ظلم اور بے حیائی کا پیمانہ بڑھ جاتا ہے، جب کسی کی غلط کاریاں حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں، ظلم اور بے حیائی کا بازار بھر جاتا ہے اور اس کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو لبریز ہو جانے کے بعد اور وہ اپنی مہلت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر خدا کی گرفت اس کو آ پکڑتی ہے اور ایک مرتبہ پکڑ میں آ جانے کے بعد چھٹکارے کا کوئی راستہ پھر نہیں ملتا ہے۔ اب دیکھیے، جب ان دونوں تعلیموں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مرتبہ یہی واقعات ہو چکے ہیں تو آخر کیا ضرورت ہے کہ انسان اس غلطی کو بار بار کیے جائے اور ہوش میں آنے کے لیے اس آخری گھڑی کا انتظار کرتا رہے جب ہوش میں آنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے حسرت اور افسوس کے۔ انہی دو باتوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آ پڑا، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین۔ تو پھر ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی جب ان پر آ پڑا ہمارا عذاب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو یہ آیت نمبر 5 تک وضاحت ہے جو احادیث کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔